السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو محبت کے لیے سحر کیا جاتا ہے، جادو کیا جاتا ہے، اس کے کس طرح کے اثرات ان دو لوگوں کے درمیان مرتب ہوتے ہیں جن کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کروایا جاتا ہے، یا جادوگر کے پاس جا کر اس کے مطالبے پر کچھ چیزیں اس سے دم کروا کے لائی جاتی ہیں اور اپنے خامد کو پھیلائی جاتی ہیں۔ لیکن اس گفتگو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اس طرح کا سحر ہے جس کے بارے میں گزشتہ ویڈیو میں آپ سے بات ہوئی ہے، یعنی سحر محبت کے لیے جو جادو کروائے جاتے ہیں، اس کے اثرات الٹے کیسے ہو جاتے ہیں۔ کبھی خاوند اس جادو کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا ہے، اور میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں کہ جو 3 سال تک اسی وجہ سے بیمار پڑا رہا۔ اس کا ایک منفی اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ خاوند خود اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ وقتی طور پر بعض اوقات معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جلد ہی پہلے سے بھی زیادہ معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور الٹا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی دوہرا جادو کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا خاوند اپنی ماں، بہن اور دوسری رشتہ دار عورتوں سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ خاوند اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے الگ ہو جاتا ہے اور سخت قسم کی بدتمیزی کرتا ہے اپنے والدین سے۔ خصوصی طور پر اس کی بہت زیادہ بدتمیزیاں ہوتی ہیں اور وہ جان نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اچانک اس کو کیا ہو گیا ہے۔ جس کو اپنے ہاتھوں سے پالا، جوان کیا، اس کی شادی کروائی، اس پر امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں انہوں نے، تو اچانک اس کو ہوا کیا۔ دورے جادو کا ایک منفی اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ خاوند دنیا بھر کی تمام عورتوں سے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی شدید نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جس نے اس جادو کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر وہی بیوی بھاگم بھاگ جادوگروں کے پاس پہنچی تاکہ اس سے سحر محبت کو توڑنے کا مطالبہ کرے، لیکن اسے یہ جان کر شدید حیرت ہوئی کہ وہ جادوگر مر چکا تھا۔ جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، وہ خود اس گڑھے میں گر جاتا ہے۔ یہ گفتگو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے ہم دور ہٹ جائیں۔ ہم صحیح طریقوں میں، صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، نہ کہ ہم ایسے چکروں میں پڑیں کہ دین بھی چلا جائے اور دنیا بھی چلی جائے۔ اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں پھر سوائے پچھتاوے کے، سوائے پشیمانی کے، سوائے حسرت کے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔